7 ہجری میں غزوہ خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ اور 8 ہجری میں ہی غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ ہوتی ہے۔ 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے 30,000 جانثار صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ لیکن رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا کیسر روم، وہ دہشت کھا کے بھاگ گیا۔ نبی علیہ السلام آلموسٹ وہاں پہ 40 دن تک رہے، تمام قبائل سے آپ نے معاہدے کیے کہ یا نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو گے۔ اگر کیسر روم اس وقت جنگ کے لیے تیار ہو جاتا تو جنگ یرموک وہیں پہ ہو جاتا، اور پھر نبی علیہ السلام کی 11 ہجری میں وفات ہوگی۔ یہ میں نے ایک ہسٹری کے طور پہ بتایا۔ سیدنا علی کا مشورہ تھا کہ ہجرت کو ہم بینچ مارک مقرر کر کے پیرلل میں جو ہمارا لیونر کیلنڈر ہے چاند کے اعتبار سے، وہ ہجری کیلنڈر سٹارٹ کیا جائے۔ ویسے لیونر کیلنڈر تو اسلام سے پہلے کا ہے، سولر بھی اور لیونر، لیکن پھر یہ اسلام کے ساتھ ہی منسوب ہو گیا۔ عیسوی بھی مسلمانوں کے ہی ہیں اور ہجری بھی مسلمانوں کے ہی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ محرم کو بینچ مارک کیا جائے پہلے مہینے کے اعتبار سے۔ نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں، سیدنا ابوبکر کے دور میں یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ کس مہینے سے اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہو، تو سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ محرم سے سٹارٹ ہو۔ اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان مبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، اور اللہ کا مہینہ ہے محرم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص اپنے ساتھ اس مہینے کو کیا ہے، رمضان تو امت کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اس لیے سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ اسے بینچ مارک کیا۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آپ پڑھیں گے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، کل مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ آپ دیکھیں لیونر ایئرز دیکھیں، اس میں 12 مہینے ہیں، سولر میں بھی 12 ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے 4 ہیں؟ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں یوم النحر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا، قربانی والے دن کا، اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 کنزیکٹو مہینے ہیں، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع تھی، لڑائی کرنا منع تھا، اور اسلام نے بھی اسے حرام کیا۔ ان کی یہ حرمت ہے۔ تو اسلامی جب کیلنڈر کا آغاز محرم سے ڈیسائیڈ کیا گیا، پھر محرم کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ پہلا مہینہ ہی حرمت والا ہے۔ اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا تھا، عاشورہ کا دن، جو بخاری مسلم میں آلموسٹ 50 احادیث ہے کہ جو اسلام سے قبل بھی مشرکین عرب اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اسلام نے اسے کنٹینیو کیا، اور جب تک رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے، یہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ عاشورہ کا لفظ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ جب یہ فرض ہو گیا تو بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ آپشنل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم میں، جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور آپ کو یہ پتا چلا کہ یہودی جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ ایک طریق میں آتا ہے عید کے الفاظ، ایک میں آتا ہے ہم خوشی کا دن مناتے ہیں، ایک میں الفاظ ہے ایام اللہ میں سے، یہ تینوں الفاظ بخاری مسلم میں ملتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دن ہم منائیں، تو آپ نے فرمایا تم بھی روزہ رکھا کرو۔ مسلمانوں نے پھر سے اس روزے کو شروع کیا۔ پھر بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہمیں مخالفت کا حکم دیتے ہیں یہود و نصارہ کی، تو یہ انہی کی پیروی ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ لیکن جب مسلم شریف کی اس حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے بھی، 9 کا بھی رکھوں گا، اس لیے کہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے 755 نمبر حدیث، اس کے انڈر امام ترمذی نے کومنٹس لکھے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو۔ اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اہل تشیع کا اس روزے پر اعتراض ہے، یہودیوں کا بھی ایک اعتراض ہے کہ جی ہم تو کوئی نہیں رکھتے، تو میں نے بتایا کہ اب وہ مہینے چینج ہو چکے ہیں، آج بھی وہ اس دن کو مناتے ہیں، لیکن ان کے اس مہینے کا نام تشریع ہے۔ تشریع بھی بولا جاتا ہے، تشریع بھی، اور یوم کپور اسے کہا جاتا ہے۔ وہ میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر آلموسٹ ریکارڈ کروایا ہے، آج کل ہم نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا ہے۔ اب 1.25 گھنٹے تو میں نہیں بول سکتا، تو جسے وہ اختلافی موضوع چاہیے تو وہ اس کو دیکھ لیں۔ باقی پھر اسلام میں تو محرم کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ گئی کہ جب اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں گئے ہوئے صرف 50 سال گزرے تھے، آپ کی پوری اولاد کو سوائے چند ایک کے میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی شہادت نے اس مہینے کو اور عاشورہ کے دن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. ویسے اگر آپ بخاری مسلم میں تو آتا نا اس دن فرعون ڈبویا گیا تھا، ایام اللہ میں سے ہے. اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بڑے بڑے دن جو ہے وہ 10 محرم کو ہی آئے ہیں. 10 محرم کے دن ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی. اب اس پہ حدیثیں سپورٹنگ نہیں لیکن تاریخ میں یہ روایتیں ملتی ہیں. 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی ملاقات کروا دی تھی. اس کے علاوہ کئی اور واقعات آپ کو ملتے ہیں، اس ڈیٹیل میں جانے کے لیے ضرورت نہیں ہے. اس قسم کی آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سننی ہو تو طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے آج کل کافی کلپ چڑھے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. ہم نے تو یہاں پہ تحقیقی باتیں کرنی ہوتی ہیں، تو اس لیے میں ان چیزوں میں ٹائم لگا کے اپنی بات کا رخ اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا. تو یہ جناب محرم کی اہمیت ہے، اور کربلا کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اہمیت بڑھ گئی کہ مسلمان دیکھیں اس پہ تو اجماع کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان محرم کے مہینے میں جو ہے وہ کربلا کو یاد کرتے ہیں. کوئی اس دن ماتم کر کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن فضائل اہل بیت سنا کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن یزید کے فضائل سناتا ہے. تو اپنا اپنا کام سارے ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نصیب والوں کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اہل بیت کے ساتھ فرمائے، قیامت والدین ہمیں معشور فرمائے ان کے ساتھ، آمین. اور ان کی محبت پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین. بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر، تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر. تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے. حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی. تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی، یہ سب سے آپٹیمل. اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی. تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ اسلام نے بسم اللہ سے سٹارٹ کیا. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے. اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں ہوگی. جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھیے گا. بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے. اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں. جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے. پیشاب نہیں ہوگا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم. تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے کوئی کمزوری نہیں، وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے. یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں گے، بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے. وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں. ان کی بیٹی جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کون سے پوچھتا تھا بیٹی ہے، کہتے ہیں چارجنگ پہ لائی ہے. کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سو نہ جائیں سکون نہیں آتا. تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا ہے نا اٹھلی اوپرلی کر دینی ہے. تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ویسے انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی. تو لہذا آپ اسلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے گا. اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے
جن میں پہچانتا ہوں گا، اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم ہے، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی۔ امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں، اصحابی والی۔ تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقاً سحقاً لمن غیر بعد، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث پہ کامنٹس ہیں عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے، وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھیلیں، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے۔ یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے۔ اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہے نا، وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے۔ پورا ایک نقشہ کھینچا گیا، آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا جہاں میرے امتیوں کے نام مال تل رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا۔ عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو فرمایا پھر پولیس رات پہ آ جانا۔ کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا، یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسی امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا، یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے، یا پھر میں پولیس رات پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے۔ تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے، اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی، حتیٰ کہ جو بخاری و مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر، جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد، اس میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں، کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا، یہ الفاظ ہیں بخاری و مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ، اس میں الفاظ ہے اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر، ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا۔ وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی، جو شہداء احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا، اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اس میں الفاظ ہیں آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہو۔ تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ ہیں۔ اور پھر میرے ایک رب اللہ والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے، جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے، ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے۔ ابو طالوت تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جبکہ وہ دسترخوان پر تھا، تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے۔ استغفر اللہ، ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا ہے گینڈا محمدی، یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا۔ تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد۔ یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا، تو انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے۔ یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، آل امیہ ہے، یہ بنو امیہ کی خدمت گار۔ تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت ابو برزہ اس کی تنزیہ بات کو سمجھ گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے، کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا، اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو،
یہ رسول اللہ سے میری نسبت میں مجھے آر دلائیں گے کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی، یعنی پنجابی سے کہتے ہیں گینڈا محمدی، نعوذ باللہ۔ تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا، وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب نہیں۔ پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ ایک بار، نہ دو بار، نہ تین بار، نہ چار بار، نہ پانچ بار، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا، اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے۔ اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے، انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہ کرے۔ تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے، اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہے، ان میں سے ایک عرش کا سایہ، اسی طریقے سے یہ حوض کوثر اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ٹھیک ہو؟ اب میرے بھائیو جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے نا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، یہ متقاضی ہے کہ ہم بقیہ ساری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کریں۔ یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نا سب سے کریٹیکل آیت ہے، تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں۔ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے والی یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سورۃ النساء میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ، ایک 48 نمبر پہ اور اس کے بعد 116 کے اوپر جا کے یہ آیت آئے گی۔ شروع کے الفاظ سیم ہیں، بعد والے جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے۔ میں وہ دونوں آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں۔ پہلے اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا تھا۔ دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مانگی، یہ آخرت کی بات ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہے۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے، اس لیے لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ بہت سخت معاملہ ہے، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے۔ اور اس میں آپ کو ایک گناہ کے حوالے سے بتا دوں، سن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر دے گا، ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق۔ یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا۔ تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس پہ گرفت کر سکتا ہے، اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن کا۔ تو آپ مجھے بتائیں، جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا، وہ کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے۔ سن نبی داؤد کی حدیث، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا، بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا۔ اچھا سورہ نساء کی آیت نمبر 116 جب آئے گی نا، اس میں پہلے الفاظ تو یہی ہوں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اگلے الفاظ ہیں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جا۔ اللہم لا تجعلنا منهم،
اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان آمین. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین. اب یہ میرے بھائیو ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ اگر کم از کم 2 گھنٹے بولوں نا تو تب میری تسلی ہوگی، لیکن میں نے چونکہ پچھلی قرآن کلاسز جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھی ان میں اس آیت کے اوپر آلموسٹ 2.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی اسی آیت کے اوپر. مسئلہ نمبر 3 کے نام سے وہ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر. دعا صرف اللہ ہی سے، آپ یوٹیوب پہ ویسے بھی لکھیں نا دعا صرف اللہ ہی سے اور علی مرزا تو وہ ویڈیو کھل جائے گی. اور اس کے بعد بھی کئی ایک لیکچرز وقتاً فوقتاً میں نے ریکارڈ کروائے. وسیلے کے نام پر دھوکا، مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا. تخت بلقیس والا واقعہ، موسیٰ اور خضر والا واقعہ علیہ السلام، ہر وہ چیز جسے دھوکا کر کے نا قبر پرستی یا بابا پرستی یا بابوں سے مانگنا سکھاتے ہیں نا، ایک ایک چیز کے اوپر میں نے الگ سے تسلی کروائی ہے قرآن بخاری اور مسلم کی روشنی میں الحمدللہ. اب وہ سارے لیکچر جمع کریں تو اس ایک آیت پہ کم از کم 10 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم تو متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل گفتگو کریں. لیکن چند ایک باتیں تو میں ضرور کروں گا. ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھ دیا 8 صفحوں کا، آپ اہل سنت پاک.com پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے. دعا صرف اللہ ہی سے. میں نے اس کا نام توحید شرک اس طرح کا نہیں رکھا کیونکہ لوگ ان ناموں سے چڑھ جاتے ہیں. میں نے وہ چیز اس کے نام پہ رکھی کہ جس کے اوپر لوگ چڑھے. آپ کسی بھی مسلمان سے خواہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، جا کے پوچھیں کہ دعا کس سے کی جاتی ہے تو کیا کہے گا؟ اللہ سے. کوئی آپ کو نکھٹو قسم کا بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ دعا جو ہے وہ کسی فرشتے سے ہو سکتی ہے، کسی جن سے ہو سکتی ہے، کسی پیغمبر سے ہو سکتی ہے. نہیں نہیں، نماز تے اللہ دی پڑھی دی ہے، دعا بھی اللہ کو مانگی. لیکن حالت یہ ہوگی کہ وہ دعا اللہ سے یہ مانگ رہا ہوگا. نماز میں تو قرآن کی وہ آیت سورۃ الفاتحہ کی 4 نمبر آیت کم از کم 17 رکھتے ہیں جو فرض ہیں روزانہ کی، ان میں 17 دفعہ پڑھتا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی صرف کریں گے اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. یہ مدد کون سی؟ دعا والی، غائب میں کسی کو پکارنا. ایک تو ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں مت کرو. یہ تو قرآن میں حکم ہے. میں آپ کو کہا تو مجھے پانی پلا دیں، آپ مجھے پانی پلاتے ہیں، تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنے ہیں. لیکن آپ بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں اور وہاں بھی قبر میں دفن ہیں اور آپ مر چکے ہیں، آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، دنیا کی زندگی سے نکل چکے ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں. وہی بات، وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے گا، کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگیں. ظاہری اسباب میں تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے. صحیح بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی زرہ بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، گندم کے بس، اناج کے بس، تو آپ نے یہودی سے بھی مدد لی. بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر پر مولا علی سے مدد مانگی. مولا علی سامنے موجود تھے، وہ جتنے صاحب آپ کے ساتھ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے دین کے اعتبار سے. لیکن آپ نے خیبر کے موقع پر اپنے چچا کو جو آرمی چیف تھے غزوہ بدر اور احد میں، حمزہ بن عبد المطلب، جو کہ اللہ کے شیر ہیں اور سید الشہداء ہیں، المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے. آپ نے یہ تو نہیں کہا المدد یا حمزہ، امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے، کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے. جو سامنے موجود تھے انہیں کو بلانا تھا. تو دو چیزوں کو ہی مکس کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو ہم کیا بارش اللہ سے مانگتے ہیں یا فرشتوں سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے. لہٰذا یہ پتا چلا کہ اگر ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہوں، کہنا نا بزرگوں کی ڈیوٹیاں رہے، اللہ دا کہنا ڈیوٹی کسی کو نہیں پوری ہوئی. جس مزار کا کہنا نا ڈیوٹی ہے، سارے چرسی پوڈری افیمی اسی مزار پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے مزار میں ڈیوٹی نہیں پوری ہو رہی انہوں نے. چلے ڈیوٹی لگی ہوئی بھی ہو پھر بھی آپ پکار نہیں. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام مشکل کشا ہے یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مشکل کشا ہے یا نہیں. یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ اگر یہ ہو بھی تب بھی مرنے کے بعد، اس دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی جن سے، نہ کسی پیغمبر سے. اور اگر آپ ظاہری اسباب کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا ظاہری اسباب
اس کائنات میں انسانوں کے لیے سورج ختم ہو جائے، سارے انسان، چاہے کوئی بزرگ ہے یا غیر بزرگ ہے، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، سورج ختم، زمین اپنی نباتات نہیں پیدا کر سکتی فوٹو سنتھسس کے ذریعے جو کرتی ہے، جب زمین اگانا چھوڑ دے گی تو اگر آپ جانور بھی کھائیں گے تو کتنا عرصہ، جس طرح ہمارے حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو دہی ڈال دیں، تو اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو ہم جانور کھائیں گے تو کتنا عرصہ، مچھلیاں کھائیں گے تو کتنا عرصہ، وہ بھی ساری مر جائیں گی ہمارے کھانے سے پہلے۔ دنیا پہ موسموں کا تبدیل ہونا، ہواؤں کا چلنا، ہر زندہ چیز کی خوراک یہ ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ تو پھر سب سے بڑا مشکل کشا کون ہوا؟ سورج۔ آج تک کسی کافر نے بھی کہا المدد یا سورج میری مدد فرمائیے، ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا۔ سورج کی برکت سے ہی گلیشیئرز کا پانی پگھل کے دریاؤں میں آتا ہے، زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی، جس پانی سے ہم لوگ زندہ ہیں، اور وہ گلیشیئرز تک پانی پہنچنا بھی سورج کی وجہ سے ہے، کیونکہ سورج ایویپوریٹ کرتا ہے سمندر کے پانی کو، وہ ہواؤں اور بادلوں کی شکل میں ہم پر بارش کی شکل میں اور پہاڑوں پہ برف کی شکل میں برستی ہے۔ مطلع ابر آلود ہو تو تم 30 دن پورے کر لیا کرو، یعنی شعبان کی 29 تھی، اور اب دیکھنا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آیا کہ نہیں اور بادل آ گئے تو تم 30 کی گنتی پوری کر لو، تو 30 کے بعد تو ذرا 31 کا تو مہینہ ہوتا ہی نہیں، یوں کر لیا کرو۔ اندازہ مقرر کرنے کا بھی طریقہ بتا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی من الظالمین، اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی اس دعا کی برکت۔ میرا تو کلپ ہے مصیبت اور پریشانی سے بچاؤ کے 3 وظائف، اس میں سے ایک وظیفہ یہ ہے، دوسرا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تیسرا یا حی یا قیوم برحمتک۔ صبح و شام کے اذکار جو ہیں وہ اگر فرض نماز سے پہلے کر لیے جائیں تو فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد صبح کے اذکار کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی، ختم سحری کے فوراً بعد، چاہے فجر پڑی ہو، کیوں؟ وہ صبح کے اذکار، اور شام کے اذکار، چونکہ شام کے اذکار ہیں، آپ غروب آفتاب سے پہلے کر لیں، سب سے افضل وقت وہ ہے، ورنہ آپ مغرب کے بعد کر لیں، افضل وقت یہ ہے کہ مغرب سے پہلے کریں۔ شام کے اذکار ہیں وہ رات کے نہیں ہیں، مغرب میں تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ فی النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ الحمدللہ آج 15 جون 2025 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 219 نمبر کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانبیاء سورت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ آج پارہ نمبر 17 کا بھی آغاز ہو رہا ہے، اور پہلی سورت الانبیاء ہے قرآن حکیم میں، اس کا نمبر 21 ہے، اور یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور مکی صورتوں کا جو اسلوب ہے وہ عقیدہ توحید سے متعلق ہے، فکر آخرت سے متعلق ہے، اس میں بھی اسپیسیفکلی آخرت میں اللہ تعالی جو انسانوں کو اٹھائے گا اس کے حوالے سے ڈسکشن ہے، اور مختلف انبیاء کرام علیہ السلام سے متعلق جو ان کو مختلف قوموں میں بھیجا گیا، ان کے جو حالات و واقعات مختلف جگہ قرآن پاک میں رپورٹ ہوئے، کمبائنڈ فارم میں آپ کو یہاں پر ملیں گے، اسی نسبت سے اس کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی ملے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا، سیدہ مریم کا،
اور باقی انبیاء کرام کا بعض کا نام آیا ہے، بعض کا تھوڑا تفصیلی ذکر آیا ہے، اور کنکلوژن اس کی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے ٹائٹل دیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس پہ جا کر یہ سورت کنکلوڈ ہوگی۔ انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے اور انبیاء کرام کا اپنا کیا عقیدہ ہوتا تھا، یہ دونوں چیزیں اس سورت کے اندر بیان ہوگی۔ عام آدمی جس نے قرآن کبھی ترجمے سے نہیں پڑھا، اس سے اگر پوچھا جائے کہ سورت الانبیاء میں کیا ہوگا، تو عموماً جو آپ کو ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ علماء میں سے بھی اور واعظین میں سے بھی، وہ آپ کو یہی کہتے سنائی دیں گے کہ جی اس میں انبیاء کرام کی خوبصورتی کا بیان ہوگا، ان کی آنکھیں کیسی تھیں، ان کے بالوں کا رنگ کیسا تھا، وہ اس قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں اور ممبروں سے کرتے ہیں۔ سورت الانبیاء سے بہتر اور کوئی سورت نہیں یہ بات بتانے کے لیے کہ انبیاء سے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور انبیاء کا عقیدہ توحید اپنا کیا تھا، یہ دونوں باتیں اس میں بیان ہیں۔ اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں جو دین تصوف نے عقائد کی خرابی پروپیگیٹ کر دی ہے، اس کی جڑ کاٹنے کے لیے ایک سورت کافی ہے، چھوٹی سی سورت ہے، اور عقیدہ توحید کو بھی واضح کرے گی، انبیاء کرام علیہ السلام کے اپنے سٹیٹس کو بھی واضح کرے گی کہ انبیاء کے بارے میں آپ نے کیا عقیدہ رکھنا ہے، ان کو منی گاڈ نہیں بنانا، اور انبیاء کرام ہر مشکل ہر پریشانی میں اپنے رب کی طرف رجوع لاتے تھے، اس کا ذکر بھی آپ کو اس میں ملے گا۔ یہ ڈومیننٹ چیز ہے سورۃ الانبیاء کے حوالے سے۔ سٹارٹ ہی میں آپ کو نبی اسلام کا جو ذکر خیر ہے، آپ کی جو دعوت توحید ہے، اس کے مقابلے پر مشرکین عرب نے جو آپ کو رسپانس کیا اور جو آپ کے لیے غلط زبان استعمال کی، آپ علیہ السلام کو جو تانے دیے، اور اس پر جو اللہ تعالیٰ کا جواب ہے، شروع کی چند آیات میں ہی آپ کو عقیدہ کلیئر ہو جائے گا۔ اس عقیدے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے دین تصوف میں پھیلائے گئے عقیدوں سے، جن میں پیغمبر منی گاڈ ہوتا ہے، کوئی بزرگ بابا جو ہے وہ منی رسول ہوتا ہے، اور ان کے علماء جو ہیں وہ منی صحابی ہوتے ہیں، یعنی اس طرح ان کو ٹائٹل دیے ہوتے ہیں انہوں نے اور ایسے مرتبے دیے ہوتے ہیں۔ یہ سٹارٹ ہی میں آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ایبسولوٹلی اس آیت کو دیکھا جائے تو پوری انسانیت کے لیے جیسے انسان نے مرنا ہے، آخرت کی زندگی شروع ہو جانی ہے، اس کا حساب بالکل اس کے قریب ہے، لیکن انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ اور اگر آپ اسے ریلیٹیولی دیکھیں آنے والے ٹاپک کے ساتھ، تو یہ مشرکین عرب سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلہ فرما لیا ہے کہ ان پر عذاب استیصال آئے گا، غزوہ بدر کی شکل میں، اس کے بعد غزوہ احد کی شکل میں، خندق کی شکل میں۔ کئی لوگوں کو اس سے پہلی توبہ کی توفیق مل جائے گی، کئی کو نہیں ملے گی۔ ان کے حساب کا وقت اب قریب آ چکا ہے، لیکن یہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث، ان کے رب کی طرف سے کوئی بھی نئی نصیحت نہیں آتی مگر اس حال میں الا استمعوہ وہم یلعبون، کہ وہ اسے سنتے تو ہیں مگر کھیل کود میں مگن ہوتے ہوئے، کیجول لیتے۔ سورۃ الفرقان میں ہے نا کہ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اندھے اور بہرے بن کر اللہ کی آیات پر نہیں گرتے، غور و تفکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اسے سیریس لینے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ اسے سیریس لے۔ وہ کہتے تھے یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہے، اور پہلے بھی ہم نے اتنی باتیں سنی، کوئی عذاب نہیں آیا۔ اگر یہ نبی واقعی سچا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا، تو بڑا آسان سا ٹیسٹ ہے، ہمارے ماں باپ کو زندہ کر دے، ہمارے سامنے لے آئے، ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ تو بھائی اگر یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر آپ کون سا ایمان لے کر آئے؟ ایمان کا تو مطلب ہی ہے غیب میں دیکھ کر ماننا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ دیکھ کر تو سب نے مان لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کے پاس کوئی بھی نصیحت آتی ہے، قرآن کی کوئی بھی صورت نازل ہوتی ہے، آیات نازل ہوتی ہیں، تو وہ اسے کیجول لیتے ہیں، اس حال میں سنتے ہیں کہ وہ کھیل میں مگن۔ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے۔ مسلمان تو خیر اس سے بھی پیچھے چلے گئے، وہ کم از کم سن لیتے تھے، یہ تو سننے سے بھی قاصر ہے، عربی آتی نہیں ہے، ترجمہ سنتے نہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں، وَأَسَرُّ النَّجْوَى،
اور یہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں. الذین ظلموا، جو کہ ظالم لوگ ہیں، اور کہتے کیا ہیں؟ هل هذا الا بشر مثلکم، یہ تو نہیں مگر تمہارے جیسے ایک انسان. یعنی نبی اسلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ تمہارے جیسے ایک انسان ہے، اس نے جو دعوی پیغمبری کیا ہے اس میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں. نعوذ باللہ. افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم پیروی کرو گے اس جادو کی جس کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ یہ جادو کر رہا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تو آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود تم اس سحر کی پیروی کرنا شروع کر دو گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. یہ نبی اسلام کے لیے وہ غلط کلمات استعمال کرتے تھے. اس کے بعد بھی کافی ساری چیزیں آئیں گی، لیکن اس میں غور طرف بات یہ ہے کہ ان کی بات سچ ہے لیکن اس کا اینگل انہوں نے غلط دیا ہوا ہے. یہ بات تو سچ ہے کہ نبی اسلام بھی انسان ہی تھے. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے. اب چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے پیغمبر آئے گا. بات سچ ہے، لیکن بظاہر تو یہ ہماری طرح کے انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. سب سے بڑا فرق اس حوالے سے جو وہ ایمفسائز نہیں کرتے تھے وہ یہ تھا کہ ان پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور وہ ایسا کلام لے کر آئے ہیں عربیوں میں کہ عربی بھی ششدر رہ گئے قرآن کے اس اعجاز کو دیکھ کر. اسی وجہ سے جو لوگ حق سے غافل تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا گویا کہ نبی اسلام جادو کر دیتے ہیں لوگوں کو. جو بھی سنتا ہے وہ آپ پر ایمان لے آتا ہے اگر وہ سلیم الفطرت ہوا. اگر بےایمانی پہ اترا ہوا ہے تو اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. سیدھی سی بات ہے، قرآن میں ہدایت اس کے لیے جو واقعی ہدایت قبول کرنا چاہے. صحیح مسلم میں جو دماد نامی ایک عامل کا ذکر ملتا ہے، اردو میں ہم زماد کہتے ہیں، عربی میں دماد ضاد کے ساتھ. وہ جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا. صحیح مسلم شریف میں آتا ہے کہ وہ جب مکے میں آیا تو کچھ لوگوں نے اس سے کہا کہ اس طرح ہمارے ایک بڑے ڈائنامک انسان تھے، بڑی اچھی پرسنالٹی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کچھ عرصے سے انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ وہ غار ہرا میں جو گئے تھے وہاں پر ان کے اوپر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا، تو تم علاج کرنا جانتے ہو تو تم ان کا علاج کرو. کوئی جادو ہو گیا ان کے اوپر یا آسیب آ گیا. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ وہ نبی اسلام کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اے محمد اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا علاج کر سکتا ہوں. آپ بتائیں کہ آپ کیا دعوت رکھتے ہیں، میں آپ کی بات سننا چاہتا ہوں تاکہ میں جج کروں. تو نبی اسلام نے ابھی قرآن تلاوت نہیں کیا، آپ نے صرف خطبے کے سٹارٹ کے الفاظ اس کے سامنے تلاوت کیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. یہ خطبہ جو میں سٹارٹ میں پڑھتا ہوں، اس نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے دوبارہ سنائیں. دوبارہ سنا تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کلام ایسا کلام ہے ہی نہیں ہے. ابھی قرآن نہیں پڑھا تھا، صرف خطبے کے الفاظ. اور ظاہر اس میں تو دعوت تھی نا، آپ نے گاڈ اورینٹڈ ہونا ہے. ساحروں کی گفتگو اس قسم کی تو نہیں ہوتی، شاعروں کی گفتگو اس قسم کی تو نہیں ہوتی. وہ تو خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، وہ تو عشق مجازی کا شکار ہوئے رہتے ہیں. یہ تو گاڈ اورینٹڈ چیز، اور وہ بھی اتنی پروفیشن کے ساتھ وہ ایمان لے آیا. اب اس فیلڈ کے ایکسپرٹ نے اسلام قبول کر لیا. ہونا تو چاہیے تھا جن لوگوں نے بھیجا تھا وہ سارے بھی مسلمان ہوتے، کیونکہ جس بندے کے اوپر ان کا تکیہ تھا وہ ایمان لے آیا. لیکن وہی ہوا جس طرح جادوگر ایمان لے آئے، فرعون نہیں ایمان لے کر آیا. حالانکہ فرعون کو ایمان لانا چاہیے تھا کہ اس کے اپنے جادوگر مان گئے کہ یہ جادو نہیں ہے. یہاں پر بھی کافروں کو مان لینا چاہیے تھا کہ زماد نے جب یہ بات کہہ دی تو پھر یقیناً نبی الاسلام ایک غیر معمولی انسان ہے. لیکن چونکہ وہ حق قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دی، تو پھر ان کے پاس بہانہ یہ ہوتا تھا کہ یہ جادو ہے، اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اب اس کے جواب میں نبی الاسلام نے اللہ کے حضور عرض کی، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض. نبی الاسلام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو بات کہی جاتی ہے آسمان میں اور زمین میں. وہو السمیع العلیم، اور وہی سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی نبی الاسلام نے اپنے غم کی فریاد اپنے رب کے حضور رکھی اور مشرکین عرب سے کہا کہ یہ جو کچھ تم باتیں کر رہے ہو نا میرے بارے میں، میرا رب خوب جانتا ہے، اسے تو پتا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، ہر چیز سے وہ واقف ہے. بل قالوا اضغاث احلام، بلکہ وہ یہ بھی کہنا شروع ہو گئے کہ یہ پریشان خواب ہیں. بل افتراہ، بلکہ یہ خود سے انہوں نے گھڑ لیا ہے. بل ہوا شاعر، نہیں بلکہ یہ شاعر ہے. خود بھی ایک بات کے اوپر قائم نہیں ہے. دیکھیں اگر
کسی شخص کو یہ پتا چل گیا کہ یہ سامنے والا بندہ کیا ہے تو وہ بار بار اپنا بیان تو نہیں بدلتا. تم نے ساحر کہا, چیپٹر کلوز کرو. نہیں, تسلی نہیں ہوئی کیونکہ جھوٹ کہا ہوا تھا نا. کسی کو یہ لولی پاپ دے دیا کہ ان کو خواب آتے رہتے ہیں, وہ یہ بیان کرتے ہیں. بعض جگہ پہ آیا کہ یہ اساطیر الاولین ہے, اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں. اچھا, بعض لوگوں کو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا, اور بعض کو کہا کہ یہ شاعر ہے. اب اتنے زیادہ بیانات, جادوگر, دیوانہ, اگلے لوگوں کی کہانیاں, پریشان خواب, جھوٹ گھاڑ لیا ہے, شاعر ہیں, مجنون ہیں. یعنی یہ 7 تو میں نے انگلیوں پہ آپ کو گنوا دی گالیاں جو وہ دیا کرتے تھے اپنے نظام میں. اب اس کے اگینسٹ نبی الاسلام کو نبوت ثابت کرنے کے لیے وہ ڈیمانڈ کیا رکھ رہے ہیں؟ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ. اگر واقعی یہ پیغمبر ہے نا تو یہ اس طرح کے معجزات کیوں نہیں لے کر آتا جو معجزات اگلے لوگوں کو, اگلے پیغمبروں کو دیے گئے تھے. یعنی یہ ہمیں خود ہی بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا کا معجزہ تھا, وہ اژدہا بن جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو اس قسم کا کوئی معجزہ یہ ہمیں بھی کر کے دکھائے, ہم مان لیں گے. اچھا, یہاں تک اگر بات دیکھی جائے تو لاجیکلی ان کی بات درست ہے کہ جو پیغمبر عوام کے سامنے اگلے انبیاء کے واقعات بیان کر کے اور ان کے معجزات بتا کر دعوی نبوت کر رہے ہیں, تو اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اس کے مخاطبین اس سے کہیں کہ اچھا یہ جو آپ بتا رہے ہیں آپ بھی کر کے بتائیں نا, تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو یہ ڈیمانڈ کوئی غلط نہیں تھی ان کی, لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ اس جگہ پر ہر جگہ جواب ڈیفرنٹ آئے گا. یہاں پر کیا جواب آیا؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا. ان سے پہلے جو بستیاں ہلاک کر دی گئیں ان کے رہنے والے بھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے. افہم یؤمنون, تو کیا اب یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک رول بتا دیا کہ اگلے انبیاء کے ماننے والوں کی ڈیمانڈ کے اوپر ہم نے منہ مانگے معجزات دکھائے, تو اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلا کہ ایمان وہ نہیں لے کر آئے. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہونا ہے, اگر ہم نے ان کا منہ مانگا معجزہ دکھا دیا تو یہ ایمان نہیں لائیں گے. لیکن اس کے بعد رزلٹ کیا نکلے گا؟ وہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جب 9 معجزات کا ذکر کیا جو نبی الاسلام سے وہ ڈیمانڈ کرتے تھے, انہوں نے ایک پوری لسٹ ان کو پیش کی تھی کہ آپ آسمان پر چڑھ کر بتائیں, ہمارے سامنے چڑھے اور ہمارے سامنے آپ کتاب لے کر اترے, ہم مان لیں گے. آپ کا کوئی باغ ہو جس میں آپ نہریں رواں کر دیں, آپ کا سونے کا کوئی گھر ہو, اس قسم کی وہ ڈیمانڈ کرتے تھے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم فرماؤ کہ میں بشر ہوں, رسول ہوں, میرا کام دعوت حق پیش کرنا ہے, یہ معجزات اللہ کے پاس ہے. اور پھر کئی جگہ پر قرآن پاک میں اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے دیا کہ اگر ہم ان کو منہ مانگا معجزہ دکھا دیں گے پھر ان کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے گا, پھر یہ توبہ نہیں کر سکتے, اگر ایمان نہیں لائیں گے تو ہلاک کر دیے جائیں گے, جس طرح کے اگلے لوگ ہلاک کر دیے. سورۃ المائدہ کے اینڈ میں بھی آتا ہے نا, جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا نا کہ آپ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل ہونے کی دعا کریں, تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اگر تمہیں یہ منہ مانگا معجزہ دکھایا گیا اور یہ کھانا نازل ہوا اور پھر جس نے انکار کیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے اعلان ہے, ان کو سنا دو. تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ پورا کیا جائے, اس پر انکار آئے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو ہلاک کر دیتا. لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے. رہا یہ وسوسہ آنا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں, تو بھائی پورا ٹریک ریکارڈ ہے, لوگ ایمان نہیں لے کر آئے. سورۃ الانعام میں, سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کی آنکھوں کے سامنے آسمان سے قرآن کو نازل کرتے تختیوں کے اوپر, اور یہ نازل ہوتا ہوا دیکھ لیتے اور اس لکھی ہوئی کتاب کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے, تب بھی انہوں نے یہ کہنا تھا کہ ہماری آنکھوں پر جادو کر دیا گیا. یعنی دل بے ایمان تھے اجتا ڈھیر. آپ یہ نہ سمجھے کہ اگر ان کی وہ ڈیمانڈ پوری کی جاتی تو انہوں نے مان لینا تھا, بالکل نہیں ماننا تھا. کیا جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعون نے مان لیا تھا کہ میرے ایکسپرٹس نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ جادو نہیں ہے, یہ پیغمبر ہے؟ نہیں مانا. تو یہ اللہ کی رحمت ہے, منہ مانگا معجزہ نہ دکھانا. اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے, اور پھر وہ عذاب ٹلتا نہیں ہے. اگر کوئی اس وقت توبہ بھی کرے اس کی توبہ قبول نہیں. یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں کی. کیا ان سے پہلے لوگ جن کو ہم نے ہلاک کیا ان قوموں کو وہ ایمان لے آئے تھے جو یہ ایمان لے آئیں گے؟
اب اس سے یہ بھی پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دکھانے کی خاطر اس قسم کا کوئی معجزہ نہیں دیا جو کافر ڈیمانڈ کیا کرتے تھے. لہذا یہ دعویٰ کرنا کہ عبد القادر جیلانی نے مردہ زندہ کیا اور اس میں یہ رنگ بھرنا کہ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیا تھا تو اس امت کے اولیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہیں، یہ کوئی آیت حدیث نہیں ہے، یہ ایک آپ سمجھ لیں قرآن و حدیث سے ڈڈکٹ ہوئی ہے بات، اور وہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، یہ پوری امت ہی نبیوں والا کام کر رہی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ پوری امت ختم نبوت کی برکت سے نبیوں والا کام کر رہی ہے. اس اعتبار سے پوری امت بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے کام کرنے کے اعتبار سے. مرتبے کی نہیں بات ہو رہی، یہ ذہن میں رکھیے گا. انبیاء کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا کام کرنے کے اعتبار سے. اب جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی دعوت حق پیش کرنا، یعنی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مخالفین جو تانا دیا کرتے تھے، اس تانے کو ختم کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو عصا کا معجزہ یا مردہ زندہ کرنے کا معجزہ نہیں دیا. تو عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں، یہ ساری سٹوریاں کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. پھر عبد القادر جیلانی کو بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے نبی علیہ السلام سے متعلق بھی ایک جھوٹا واقعہ مشہور کر دیا کہ ایک صحابی کے بچے نے جو ہے وہ دوسرے بچے کو ذبح کیا، اور پھر نبی علیہ السلام کی دعوت کو جابر بن عبداللہ کی طرف منسوب. ایک توبہ. قرآن تو بالکل اور بات کر. پھر ہمارے جو خادم رضوی صاحب تھے وہ کہتے ہیں کہ ممتاز قادری جو ہے وہ اپنی ایمبولینس سے باہر نکل آیا اور قبر پہ گئے تو 2 تلواریں اٹھائے باہر نکل آیا، اور جیسے ہی پولیس والے قریب آئے تو ڈر کے پھر دوبارہ لیٹ گیا. یہ میں کہہ رہا ہوں پوری دنیا نو بریلوی کر لو یار، اس طرح کا منظر دکھا کے سب جھوٹ ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی. اگر نبی علیہ السلام کو وہ معجزات نہیں دیے گئے نا تو باقیوں کو تو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. باقیوں کو منوانا تو نہیں ہوتا، اللہ نے منوانا صرف پیغمبر کو ہوتا ہے. پیغمبر کے بعد کرامت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ کرم کرتا ہے، کوئی کر کے نہیں کچھ دکھا سکتا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں یا میں یہ کر سکتا ہوں. یہ صرف نبی کہہ سکتا ہے، وہ بھی اتنا جتنا اللہ اس کو بتائے، کیونکہ نبی کو منوانا ہوتا ہے، غیر نبی کو تو نہیں منوانا ہوتا. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں کافر اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور اس کی کنکلوژن اس اعتبار سے کر رہے ہیں کہ اچھا تو واقعی اگر نبی ہے نا، تو شاعر نہیں ہے، تجھے پریشان خواب نہیں آتے، تو نے اللہ پر جھوٹ نہیں باندھا، تو اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان نہیں کرتا، تو جادوگر نہیں ہے، تو مجنون نہیں ہے، تو ٹھیک ہے جو تو نے خود معجزات بیان کیے نا ان میں سے کوئی ایک معجزہ کر کے دکھا. نہیں. سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ہم نے تو معجزہ نہیں دکھانا جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تم سے ہو سکے تو زمین میں کوئی سرنگ تلاش کر لو یا آسمان پہ سیڑھی لگا دو اور کوئی معجزہ لے آؤ، اور اے نبی جاہلوں میں نہ ہو. اتنے سخت الفاظ. یہ قرآن ہے بھائی، یہ کتابوں کا خدا ہے، یہ بابوں کا خدا نہیں ہے، یہ بابوں کا پیغمبر نہیں ہے، یہ بابوں کا دین نہیں ہے، یہ کتابوں کا دین ہے جو واقعی صحیح بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کو پہنچائی گئی ہے. تو کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ اگلے لوگ ایمان نہیں لے کر آئے تھے، یہ بھی نہیں لائیں گے، لہٰذا ان کے لیے یہ ہے کہ انہیں ڈھیل دی جائے اور منہ مانگا معجزہ نہ دکھایا جائے. سورۃ الانبیاء کی 6 آیات پوری ہوئی ہیں اور مسلمانوں کی اکثریت کا عقیدہ اس کا جنازہ نکل گیا کہ اس عقیدے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے قرآن و سنت کے عقائد کے ساتھ. سورۃ الانبیاء یہ پڑھ کے بتا دیتے تو انہیں پتا چل جاتا کہ انبیاء کا کیا سٹیٹس ہے. اس کے جواب میں اگر یہ قرآن کی آیات آدھی پڑھی جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ پھر اللہ نے کیا جواب دیا ہوگا، تو یہ تو آپ کو یہی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر وہ معجزات دے دیے ہوں گے. تو ایسا نہیں ہوا. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے، نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ورنہ یہ چیز کافروں کو شک میں مبتلا کر دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود لکھ لی ہے. کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات صبح و شام ان پر تلاوت کی جاتی ہیں؟ یہ معجزہ ہے. تو دعوی نبوت والا معجزہ نبی علیہ السلام کا قرآن ہے، جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کا لاٹھی کو پھینک کر اژدہا بنانا اور اسے ہاتھ لگانا اور دوبارہ اس کا لاٹھی بننا. اس طریقے پہ نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ قرآن ہے. یہ سورۃ العنکبوت میں اور کئی صورتوں میں ذکر ہوا، اور نبی علیہ السلام نے تو بالکل کھول کر اس کو مزید بیان کیا. بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا. یہ معجزہ تو ہم ویسے علم الکلام میں استعمال کرتے، قرآن و سنت میں اس کے لیے ٹرم آتی ہے آیتن. یہاں پر بھی دیکھ لیں فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، نشانی.
معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز، فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز، اس لیے ہم یہ معجزہ کی ٹرم استعمال کرتے ہیں. ویسے اس کی ٹرم ہے آیا، نشانی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو قرآن کا معجزہ دیا. بخاری مسلم میں اس حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کو معجزہ دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک یونیک معجزہ دیا ہے، وحی کا معجزہ. اور وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ معجزہ سب سے بڑا ہے. لاجیکلی اس سے بیسٹ کوئی آپشن ہو نہیں سکتا تھا. ختم نبوت کے بعد اگر انسانی ہسٹری نے ہزاروں سال تک چلنا ہے اور کسی پیغمبر نے نہیں آنا اور اس آخری پیغمبر نے قیامت تک کے لیے پیغمبر ہونا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اس کا معجزہ بھی پھر قیامت تک زندہ رہے. یہ ختم نبوت کا تقاضا تھا، اور وہی اللہ نے کیا کہ اس کتاب کو محفوظ کر دیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بے شک اس ذکر، اللہ کی یاد دہانی کروانے والی کتاب کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. اگلی کتابوں کی حفاظت اس لیے نہیں ہوئی کہ کتابیں بدلتی تھی تو نیا پیغمبر آ جاتا تھا اور بتا دیتا تھا کہ یہ گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ ٹیمپر ہو گیا. اب چونکہ پیغمبر نے نہیں آنا، ختم نبوت ہو چکی ہے. اب بھی اگر کتاب بدل جاتی تو ہم سارے جنتی ہو جاتے. ہمارے پاس سب سے بڑا بہانہ آ جاتا کہ یا اللہ ہمارے پاس تو پیغمبر بھی کوئی نہیں، اور پیغمبر جو کتاب چھوڑ کر گئے تھے وہ تبدیل ہوگی، ہم کہاں سے ہدایت حاصل کرتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو محفوظ کیا. یہ قیامت تک کے لیے نبی اسلام کا معجزہ ہے. دو خصوصیات ہیں رسول اللہ کی ایسی جو آپ کو ممتاز کرتی ہیں باقی انبیاء سے. ویسے تو بہت ساری ہیں، یہ ڈومیننٹ. ایک آپ علیہ السلام کا معجزہ کتاب کی شکل میں ہے، اگلے انبیاء والا معجزہ نہیں ہے. ویسے آپ کے معجزات بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے، کبھی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، لیکن وہ صرف صحابہ کے اندر ان کے ایمان میں اضافے کے لیے. یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ نے کافروں کو کہا ہو کہ یہ دیکھو میں اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنے لگا ہوں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ شاید چند لوگوں کی قسمت بدل جاتی، لیکن اللہ نے کہا کہ ان کی مرضی کا میں نے معجزہ بتانا ہے، ان کے سامنے نہیں ہوگا. ہاں، یہ جتنے معجزات آئے ہیں یہ مسلمانوں کے سامنے ہوئے ہیں. مسلم شریف میں آیا کہ 2 درخت اپنی جڑوں سے اکھڑے نبی علیہ السلام کے اشارہ کرنے پہ، اور وہ مل گئے. نبی علیہ السلام رفع حاجت کے لیے اس کے پیچھے گئے اور پھر دوبارہ سے وہ اپنی جگہ پر چلے گئے. صحیح بخاری میں آیا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ بعض اوقات کھانا کھاتے تھے تو لقمے میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آتی تھی. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آیا نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے صحابہ آئے، آپ نے ان کو ایک لاٹھی دی جو ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی، اور جب وہ ایسی پگڈنڈی پر پہنچے جہاں سے راستہ مختلف تھا تو اس کے پھر 2 حصے ہو گئے، آدھی روشنی ان کے ساتھ چل پڑی، آدھی ان کے ساتھ. تو اس طرح کے معجزات نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں صحابہ کے ساتھ بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ صحابہ کی کرامت نہیں ہے، نبی الاسلام کا معجزہ ہے. صحیح بخاری میں آیا کہ ایک صحابی جن کو کافروں نے قید کر دیا تھا، ان کے لیے انگوروں کا ایک خوشہ آ گیا اور وہ کھا رہے تھے، اور جن لوگوں نے قید کیا وہ ایک دم پریشان ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی. صحیح بخاری میں آتا ہے ایک صحابی کو جب بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کی لاش کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ بھیڑیں آ گئی، مکھیاں، شہد کی مکھیاں یا دوسری، اور ان کی لاش کی بے حرمتی نہیں ہونے دی. دوسری طرف حضرت حمزہ کی لاش کی بے حرمتی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اس طرح کی چیزیں دکھاتا ہے. نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں جو صحابہ کرام کے ساتھ اس قسم کے واقعات ہیں نا، وہ نبی الاسلام کے معجزات ہیں. آپ کے دنیا سے جانے کے بعد صرف معجزہ یا کرامت یہ ہے کہ کوئی شخص دعا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لے، اور وہ بھی فزیکل فینامنا کے اندر. یہ ذہن میں رکھیے گا. جس طرح دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں آتا ہے کہ انس بن مالک کے کسان نے کہا کہ اس دفعہ بارشیں نہیں ہوئی ہیں، لگتا ہے کہ ہم قحط کا شکار ہوں گے. تو انہوں نے اپنی زمین میں کھڑے ہو کر دعا کی، اور تھوڑی دیر بعد جب واپس آئے تو کسان سے کہا کہ چیک کرو بارش ہوئی ہے کہ نہیں. تو وہ گیا تو بارش شروع ہوگی صرف ان کی زمین کے اوپر. تو یہ فزیکل فینامنا آف نیچر ہے نا، بارش ہونا فزیکل فینامنا ہے. صرف دعا قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دی. تو کر کے دکھانا اس طرح کی کوئی کرامت نہیں. یہ تخت بلقیس کا واقعہ بھی ہم بھی اسے سمجھانے کے لیے کبھی کبھار کرامت کہہ دیتے ہیں، ایکچولی وہ کرامت کوئی نہیں ہے، وہ تو دعویٰ ہے. وہ اسی طریقے سے جس طرح میں دعویٰ کروں کہ میں آپ کو بلٹ ٹرین میں 1 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے کراچی بھجوا سکتا ہوں اگر بلٹ ٹرین ہو، اور میں اسے پورا کر دوں، تو ظاہر ہے یہ ایک فزیکل علم ہے. ہاں، بغیر کسی ریسورس کے، بغیر کسی علم کے کوئی شخص خامخواہ دعویٰ کرتا رہے تو وہ پاسبل نہیں. کرامت اور معجزہ دعویٰ کر کے نہیں ہوتا. معجزہ تو کسی حد میں ہو سکتا ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اجازت دے نبی کو، اور وہ بھی جتنی اجازت دے.
موسیٰ علیہ السلام کو صرف یہ پتا تھا کہ اس لاٹھی نے اژدہا بننا ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ لاٹھی میں پانی میں ماروں تو راستہ بن جائے گا. وہ عین اس وقت وہی آئی تو پتا چلا کہ اچھا یہ کام بھی یہ لاٹھی کر سکتی ہے. اور پہلی دفعہ جب یہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام تو ڈر کے خود بھاگ گئے تھے، قرآن میں آتا ہے. خود تو انہوں نے کیا نہیں تھا ورنہ بھاگتے تو نا. تو معجزہ بھی صرف اس حد تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو دے اور اسے اجازت دے تب، ادروائز خود سے کوئی نہیں کر کے دکھا سکتا. تو نبی علیہ السلام کے جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات ہیں یہ سب کے سب مسلمانوں سے متعلق. ایک نشانی ایسی ہے جو بالکل سٹارٹ میں آئی، وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا تھا، دیٹس آل. باقی جتنے فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے معجزات ہیں وہ صحابہ کرام کے درمیان ہے. آپ کی دعا کی برکت سے 10 بندوں کا کھانا 300 بندوں نے کھا لیا اور اتنا ہی رہا، بخاری مسلم میں آتا ہے. یہ بس صحابہ کرام میں، کافروں کے لیے نہیں. تو نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات کیا ہیں؟ آپ کا معجزہ اگلے انبیاء والا نہیں، دعوی نبوت والا قرآن ہے، چونکہ آپ کی نبوت قیامت تک ہے. اور دوسری خصوصیت، اگلے انبیاء کا انکار کرنے پر اللہ کی طرف سے آسمان سے عذاب آتا تھا، چنگھاڑ کی شکل میں، پتھروں کی بارش کی شکل میں، سمندر میں غرق ہونے کی شکل میں، وبائی امراض کی شکل میں. لیکن نبی علیہ السلام کے کیس میں اس طرح کا کوئی عذاب نہیں آیا. اگر آیا تو قتال کی شکل میں آیا، جو قرآن میں سورہ توبہ میں آیا کہ ہم مسلمانوں کے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیں گے. تھوڑی بہت آزمائشیں آئیں قحط سالی کی شکل میں، بخاری میں آتا ہے، اور نبی علیہ السلام سے وہ دعا بھی کرواتے تھے. لیکن جو بڑے لیول کا عذاب ہے وہ قتال کی شکل میں. دیکھیں جی، محرم کا جو مہینہ ہے یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے. اس پہ امت کا اجماع ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے دور خلافت کے اندر سیدنا علی ابن ابی طالب کے مشورے سے ہجرت کو بینچ مارک مقرر کیا گیا، کیونکہ ہجرت کے بعد ہی نبی علیہ السلام کو غلبہ نصیب ہوا. ہجرت مدینہ سے پہلے صرف 125 بندے مسلمان تھے 13 سالہ مکی دور میں، اور ہجرت مدینہ کے بعد کے اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی گر چکی تھی آلموسٹ، الحمدللہ. تو یہ بینچ مارک تھا. 125 بندے مسلمان ہیں ہجرت مدینہ کے وقت. 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوتی ہے، 3 ہجری میں غزوہ احد ہوتی ہے، 5 ہجری میں غزوہ خندق، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ، 7 ہجری میں غزوہ خیبر، 8 ہجری میں فتح مکہ، اور 8 ہجری میں غزوہ حنین مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ ہوتی ہے. 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک رومن امپائر سے ٹکرانے کے لیے نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے 30,000 جانثار صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن رومن امپائر کا جو ہیڈ تھا کیسر روم، وہ دہشت کھا کے بھاگ گیا. نبی علیہ السلام آلموسٹ وہاں پہ 40 دن تک رہے. تمام قبائل سے آپ نے معاہدے کیے کہ یا نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو. اگر کیسر روم اس وقت جنگ کے لیے تیار ہو جاتا تو جنگ یرموک وہیں پہ ہو جاتا. اور پھر نبی علیہ السلام کی 11 ہجری میں وفات ہوگی. یہ میں نے ایک ہسٹری کے طور پہ بتایا. سیدنا علی کا مشورہ تھا کہ ہجرت کو ہم بینچ مارک مقرر کر کے پیرلل میں جو ہمارا لیونر کیلنڈر ہے چاند کے اعتبار سے وہ ہجری کیلنڈر سٹارٹ کیا جائے. ویسے لیونر کیلنڈر تو اسلام سے پہلے کا ہے، سولر بھی اور لیونر، لیکن پھر یہ اسلام کے ساتھ ہی منسوب ہو گیا. عیسوی بھی مسلمانوں کے ہی ہیں اور ہجری بھی مسلمانوں کے ہی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا کہ محرم کو بینچ مارک کیا جائے پہلے مہینے کے اعتبار سے. نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں، سیدنا ابوبکر کے دور میں یہ ڈیسائیڈ نہیں تھا کہ کس مہینے سے اسلامی کیلنڈر سٹارٹ ہو. تو سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ محرم سے سٹارٹ ہو. اس کی ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ رمضان مبارک کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب روزے اللہ کے مہینے کے روزے ہیں، اور اللہ کا مہینہ ہے محرم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص اپنے ساتھ اس مہینے کو کیا ہے، رمضان تو امت کا مہینہ ہے، محرم کے مہینے کو اپنے ساتھ خاص کیا ہے، اس لیے سیدنا عثمان کا مشورہ تھا کہ اسے بینچ مارک کیا. اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں آپ پڑھیں گے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تو حرمت والے مہینے 4 ہیں، کل مہینوں کی تعداد 12 ہے. آپ دیکھیں لیونر ایئرز دیکھیں، اس میں 12 مہینے ہیں، سولر میں بھی 12 ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے ہیں. وہ کون سے 4 ہیں؟ وہ بخاری اور مسلم دونوں میں یوم النحر کا خطبہ ہے نبی علیہ السلام کا، قربانی والے دن کا. اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 کنزیکٹیو مہینے ہیں، ذیقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا. یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. اسلام سے پہلے بھی ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا منع تھی، لڑائی کرنا منع تھا، اور اسلام نے بھی اسے حرام کیا. ان کی یہ حرمت ہے. تو اسلامی جب کیلنڈر کا آغاز محرم سے ڈیسائیڈ کیا گیا، پھر محرم کی اہمیت اور بڑھ گئی کہ پہلا مہینہ ہی حرمت والا ہے. اس کے علاوہ محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا تھا عاشورہ کا دن، جو بخاری مسلم میں آلموسٹ 50 احادیث کہ جو
اسلام سے قبل بھی مشرکین عرب اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اسلام نے اسے کنٹینیو کیا، اور جب تک رمضان کے مہینے کے روزے فرض نہیں ہوئے یہ عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ عاشورہ کا لفظ بخاری مسلم میں موجود ہے۔ جب یہ فرض ہو گیا تو بخاری مسلم میں آتا ہے، نبی الاسلام نے فرمایا یہ آپشنل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث بھی ہے بخاری اور مسلم میں، جب نبی الاسلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے اور آپ کو یہ پتا چلا کہ یہودی جو ہیں وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ ایک طریق میں آتا ہے عید کے الفاظ، ایک میں آتا ہے ہم خوشی کا دن مناتے ہیں، ایک میں الفاظ ہے ایام اللہ میں سے۔ یہ تینوں الفاظ بخاری مسلم میں ملتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دن ہم منائیں، تو آپ نے فرمایا تم بھی روزہ رکھا کرو۔ مسلمانوں نے پھر سے اس روزے کو شروع کیا۔ پھر بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو ہمیں مخالفت کا حکم دیتے ہیں یہود و نصارہ کی، تو یہ انہی کی پیروی ہو جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگلے سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ رکھوں۔ لیکن جب مسلم شریف کی اس حدیث کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو بریکٹ میں لکھا جاتا ہے بھی، 9 کا بھی رکھوں گا، اس لیے کہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے 755 نمبر حدیث، اس کے انڈر امام ترمذی نے کومنٹس لکھے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو۔ اس کی پوری سند سنن الکبریٰ البیہقی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اہل تشیع کا اس روزے پر اعتراض ہے، یہودیوں کا بھی ایک اعتراض ہے کہ جی ہم تو کوئی نہیں رکھتے، تو میں نے بتایا کہ اب وہ مہینے چینج ہو چکے ہیں، آج بھی وہ اس دن کو مناتے ہیں، لیکن ان کے اس مہینے کا نام تشریع ہے۔ تشریع بھی بولا جاتا ہے، تشریع بھی، اور یوم کپور اسے کہا جاتا ہے۔ وہ میں نے 1.25 گھنٹے کا لیکچر آلموسٹ ریکارڈ کروایا، آج کل ہم نے فیس بک پہ اپلوڈ کیا، اب 1.25 گھنٹے تو میں نہیں بول سکتا، تو جسے وہ اختلافی موضوع چاہیے تو وہ اس کو دیکھ لیں۔ باقی پھر اسلام میں تو محرم کی اہمیت اس وقت زیادہ بڑھ گئی کہ جب اس امت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں گئے ہوئے صرف 50 سال گزرے تھے، آپ کی پوری اولاد کو سوائے چند ایک کے میدان کربلا میں مظلومانہ شہید کر دیا۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے اس مہینے کو اور عاشورہ کے دن کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ ویسے اگر آپ بخاری مسلم میں تو آتا نا اس دن فرعون ڈبویا گیا تھا، ایام اللہ میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بڑے بڑے دن جو ہیں وہ 10 محرم کو ہی آئے ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تھی۔ اب اس پہ حدیثیں سپورٹنگ نہیں، لیکن تاریخ میں یہ روایتیں ملتی ہیں۔ 10 محرم کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کی ملاقات کروا دی تھی۔ اس کے علاوہ کئی اور واقعات آپ کو ملتے ہیں، اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس قسم کی آپ نے اگر میٹھی میٹھی باتیں سننی ہو تو طارق جمیل حافظہ اللہ تعالیٰ کے آج کل کافی کلپ چڑھے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ ہم نے تو یہاں پہ تحقیقی باتیں کرنی ہوتی ہیں، اس لیے میں ان چیزوں میں ٹائم لگا کے اپنی بات کا رخ اور طرف نہیں لے کے جانا چاہتا۔ تو یہ جناب محرم کی اہمیت ہے، اور کربلا کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ پھر اہمیت بڑھ گئی کہ مسلمان دیکھیں اس پہ تو اجماع کر چکے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان محرم کے مہینے میں جو ہے وہ کربلا کو یاد کرتے ہیں۔ کوئی اس دن ماتم کر کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن فضائل اہل بیت سنا کے یاد کرتا ہے، کوئی اس دن یزید کے فضائل سناتا ہے۔